مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں بے باک بے خوف نڈر انداز میں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے. گھنٹی کا بٹن دبانے کے بعد 3 آپشن آتے ہیں، اس میں پہلا آپشن ALL آل کا ہوتا ہے، اس کو بھی ٹچ کر دیجئے. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم کے خلاف ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ انہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز فائنینشیل ہیلپ مالی مدد ضرور کریں. اسکرین پر نظر ڈالیں، آپ کو ہمارے چینل کا اکاؤنٹ نمبر بھی نظر آ جائے گا. ایسے ہی اگر آپ آن لائن کچھ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، پے ٹی ایم اور فون پے تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت کے اعتبار سے آپ ہمارے چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے. اور ہاں ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کا آپ کو بھی بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے. آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج کے لائیو بیان کو دیکھتے ہیں. تو آج بھارت انڈیا کے وقت کے اعتبار سے رات میں 9 بجے آج لائیو بیان وائرل نیوز لائیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آج کا بہت اہم عنوان ہے کہ دل زندہ ہو کر بھی کبھی مردہ ہوتا ہے. تو دل کیسے پہچانے ہم کہ دل زندہ ہے یا مردہ، اور اس دل کا علاج کیسے کیا جائے، اس کی اصلاح کی کیسے کی جائے، اور کون ہے دل کے ڈاکٹر، اور کیا کیا ہے دل کی بیماریاں، اور کون سے وائرس ہے جو دل کی دنیا کو خراب کر دیتے ہیں. بڑا پیارا بیان آج رات میں ہوگا. آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیان کو سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس دعوت کو شیئر کریں. ناظرین، اس وقت سب سے بڑی اور آج تک کی سب سے گھٹیا افسوسناک خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے امریکہ سے. ہاں جی ہاں، وہ امریکہ اور وہ ٹرمپ جو دنیا سے دہشت گردی ختم کرنے کی بات کرتا ہے لیکن ہار گیا تو بوکھلاہٹ برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، ہار شکست برداشت نہیں ہو پا رہی ہے. اور اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ امریکی پارلیمنٹ پر ٹرمپ حامیوں نے حملہ کیا اور 5 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. جی ہاں، واحد عالمی سپر پاور اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو اپنے آپ کو کہتی ہے امریکہ کی تاریخ میں سب سے گھٹیا اور شرمناک واقعہ ہوا ہے. درجنوں افراد اس حملے میں زخمی ہوئے جو امریکہ میں پارلیمنٹ پر ہوا ہے. 52 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. لاٹھی ڈنڈوں سلاخوں سے مسلح مظاہرین نے کیپٹل ہل کے اندر گھس کر بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کی. آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے. اراکین کانگریس نے کرسیوں کے پیچھے چھپ کر اپنی جانیں بچائی. جی ہاں، واشنگٹن میں کرفیو اور ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. ٹرمپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. جو بائیڈن نے حملے کو بغاوت قرار دیا ہے. ٹرمپ کو 20 جنوری سے پہلے ہی برطرف کیے جانے کا امکان ہے. جی ہاں، بائیڈن کی کامیابی کی باقاعدہ تصدیق ہو گئی ہے اور 20 جنوری کو جو بائیڈن حلف لیں گے، شپت لیں گے. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بوکھلائے ہوئے ہیں. اب ان کے حامیوں نے یہ حملہ کیا ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کون اس حملے کے پیچھے ہے. ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی اسی کو لے کر ہے. جی ہاں، وزیر اعظم کینیڈا کے پی ایم نے یہ کہا ہے کہ تشدد کو، ہنسا کو عوام کی مرضی پر غالب آنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. امریکی اتحادیوں کی واشنگٹن میں ہنگامہ آرائی کی چاروں طرف مذمت کی جا رہی ہے. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کیپٹول بل میں کی جانے والی ہنگامہ آرائی اور پرتشدد کارروائی پر عالمی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے.
برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کیپٹول بل میں ناپسندیدہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کے لیے کھڑا ہے اور یہ ضروری ہے کہ یہاں پرامن اور منظم انداز میں انتقال اقتدار کا عمل مکمل ہو، یعنی اب اقتدار کو جو بائیڈن کو سونپ دیا جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ٹرمپ کو اقتدار سونپنا جو بائیڈن کو بڑا بھاری اور بڑی بے عزتی محسوس ہو رہی ہے۔ اب ٹرمپ کے حامی یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو انتہائی گھٹیا حرکتیں ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سوڈان اور اسرائیل سے۔ جی ہاں، کہ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہوں گے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل سے کئی ملکوں نے تعلقات قائم کر لیا ہے اور ان تعلقات کو قائم کرنے پر باقاعدہ پورا عالم اسلام ناراض بھی ہے، لیکن اب خبریں آ رہی کہ سوڈان بھی بہت جلد تعلقات اسرائیل سے قائم کر لے گا۔ سوڈان اور امریکہ نے ایک ایسے معاہدے پر سگنیچر کر دیے ہیں، دستخط کر دیے ہیں، جس سے خرطوم حکومت اور اسرائیل کے بیچ تعلقات استوار کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اس معاہدے سے سوڈان ورلڈ بینک سے مزید قرضے بھی حاصل کر سکے گا۔ بدھ 6 جنوری کو واشنگٹن اور خرطوم نے معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کر دیے، جس سے سوڈان اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے عمل میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ عرب لیگ کے رکن ملک سوڈان کے دورے پر گئے تھے اور اسی دوران اس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردی کی مدد کرنے والے بلیک لسٹ ملکوں کی فہرست سے خارج کر دیا تھا۔ ناظرین، چوتھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ برطانیہ میں گاڑیاں تیار کرنے والے سیکٹر نے وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران ملک میں برقی گاڑیوں کی بیٹریوں کی صنعت کو جمانا ہوگا، ورنہ برطانیہ اس دوڑ میں یورپین کنٹریز سے پیچھے رہ جائے گا۔ برطانیہ میں سوسائٹی آف موٹر مینوفیکچررز اینڈ ٹریزرز کے چیف ایگزیکٹو مائک ہیوس کے مطابق بریگزٹ معاہدے نے ملک میں گاڑیاں تیار کرنے اور ان کی ترسیل انجام دینے والی کمپنیوں کو تھوڑا وقت دیا ہے کہ وہ پیداوار کو مقامی بنا دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 1943 کے بعد گاڑیوں کے سالانہ فروخت میں واقع ہونے والی سب سے بڑی کمی سے باہر آنے کے حوالے سے یہ ایک مشکل مشن ہے، اور وارننگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ برطانیہ میں گاڑی تیار کرنے والے سیکٹر نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران ملک میں برقی گاڑیوں کی بیٹریوں کی صنعت کو جمانا ہوگا، ورنہ برطانیہ اس دوڑ میں یورپین کنٹریز سے پیچھے رہ جائے گا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، امریکہ اور ایران پہلے سے ٹھنی ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایران کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے اور کر دیا تھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ رخصت ہونے والے ہیں، الوداع، ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہ حامیوں نے گزشتہ کل جب پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے، تب ایران نے بھی اس پر بڑا حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ جو جمہوریت کے لیے سب سے بڑا دنیا میں ملک مانا جاتا ہے، اب امریکی جمہوریت پر گزشتہ کل ٹرمپ کے سمرتھکوں کا پارلیمنٹ پر حملہ امریکی جمہوریت پر ایک یہ بدنما داغ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اجتماعی استعفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مغربی جمہوریت کی کمزوریوں کی پول کھل گئی ہے۔ ایرانی صدر کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران ریپبلکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سمرتھکوں کی طرف سے کانگریس کی عمارت پر تشدد، دھاووں اور فسادات کے بعد جہاں امریکی جمہوریت پر بدنما داغ لگا ہے، وہیں وائٹ ہاؤس میں اس واقعے کے بعد اجتماعی استعفوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ مغربی جمہوریت، جو مغربی کنٹریز، جو ویسٹرن کنٹریز جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی جمہوریت کی ساری پول کھل گئی ہے۔